بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن USA، اور میں ہوں شکاگو سے آپ کا میزبان جبار میو. آج کا ہمارا پروگرام ماضی کے ہمارے پروگرام اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری کے، جس میں ہم نے 113 شخصیات کے پاکستان سے انٹرویوز کیے تھے، اور ان میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور شو بزنس صحافتی یہ شخصیات تھیں. آج جس انٹرویو کو ہم سنانے جا رہے ہیں وہ ہے جناب عمران اسماعیل صاحب. ہوتا ہے اگر آپ کو کبھی پاکستان آنا ہو اور ایسا موقع ملے تو آپ دیکھیے کہ عمران اسماعیل صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ میں جی، کنٹینیو کریں گے آپ. کہہ رہا تھا کہ آپ کو جب بھی پاکستان آنا ہو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں صاحب کی سیکرٹری کمیٹی کی کسی بھی میٹنگ میں، اور آپ آ کر جب دیکھیں گے نا تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم جس طرح اپنے چیئرمین سے بات کرتے ہیں، جتنی ڈیموکریسی ہماری پارٹی کے اندر ہے، یعنی ہم کئی فیصلے جو چیئرمین کی مرضی کی ہماری پارٹی میں ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے اس کی یقیناً حیرت ہوگی. آپ یعنی میں آپ کو ریئلی دعوت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ بے شک آگے ریکارڈ کر لیں اس کو. تھینک یو. آپ دیکھیں گے کتنی ہم چیئرمین سے بحث سے مباحثے ہوتے ہیں، ہماری اختلاف سے رائے ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، اور ووٹنگ میں ہم چیئرمین کو ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے پارٹی میں آگے سے ہم یہ کریں گے. تو پارٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کسی انڈیویجول کی نہیں ہوا کرتی. صحیح. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا، بیرون ملک پاکستانیوں کی شکایت میں کیا ہمارے رابطے پر آپ اپنی آواز اپنے پلیٹ فارم سے اٹھانا پسند کریں گے؟ کیونکہ یہاں ایئر لائن کے حوالے سے، سفارت خانوں کے حوالے سے یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی بھی ایک پاکستانی، ہم ہر وقت ایک ایئر لائن کا اور ایک سفارت خانے کا کیس اٹھاتے ہیں، ابھی بھی ایک بلا وجہ ایک شخص کو پریشان کر کے انہوں نے صرف نوٹرائز نہیں کیا، جبکہ امریکہ میں نوٹرائز کرنا بہت ہی آسان سی بات ہے. پان لینا پاکستان میں ذرا مشکل ہے، نوٹرائز کرنا بہت آسان ہے. تو اتنی آسانی سے اس شخص کو $4,500 کے چکر میں انہوں نے ڈال دیا، اور اس کا انٹرویو ہم نیکسٹ پروگرام میں اپنے چلا رہے ہیں. اور اس پہ جس سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، جن کے بھی ہم نے انٹرویو کیے، یہ سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے، اور الحمدللہ یہ بجا طور پر صحیح ہے. اور یہاں کی چونکہ باہر سے آواز ہماری جو ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی نمائندگی موجود نہیں ہے، اور PMLN ڈاکٹر فاروق ستار MQM اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی، امیر جماعت اسلامی کراچی، ان سب نے اس پر یہی رائے رکھی ہے کہ ہم باہر سے بھی نمائندگی لینا چاہتے ہیں. ہم خود پالیٹکس میں نہیں انوالو ہوتے، ہم صرف لیڈران کے جو انٹرویوز کرتے ہیں ان میں صحیح یا غلط دیکھتے ہیں، اور آئندہ آپ کی کریڈیبلٹی چیک کر کے اپنی جو بھی رزلٹ ہوتا ہے اس کو اپنا ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں، اور اپنے 7 ملین پاکستانی جو دنیا میں باہر بستے ہیں ان کے سامنے ڈال دیتے ہیں. اس کا اچھا یا برا رزلٹ ان کی کریڈیبلٹی پر ہوتا ہے. تو وہ شکایت جو کہ ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ اپنے پلیٹ فارم سے اس پر آواز اٹھانا پسند فرمائیں گے؟ بالکل جی بالکل. آپ پاکستانی ہمارے جہاں بھی دنیا میں ہیں، وہ کسی جماعت سے یا کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور جب بھی ایسی کوئی بات ہو، اگر کوئی ہم سے چوک ہو جائے، ہمارے تک نہ پہنچے، تو ہم آپ سے بلکہ گزارش کر دیں گے ڈو اس اے فیور کہ آپ ہمیں یہ بتائیں ہمیں کہ کس پاکستانی کے ساتھ کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور میں سے یہ آواز اٹھائیں گے، بلکہ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا اس کے ساتھ وہاں پہ پریکٹیکلی ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشن بڑی اچھی ہیں پاکستانی کی جو سپورٹ کرتی ہیں طریقے حساب کو. امریکہ میں بھی ہماری آرگنائزیشن ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں. تو آپ ہمیں ضرور، ہماری ویب سائٹ ہے، ہماری ای میل ایڈریسز ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس ہے. جب بھی ایسی کوئی بات ہو، کوئی واقعہ ہو، کچھ حقیقت آپ کے سامنے آئے تو آپ ہمیں لکھ کے ہمیں بتائیں. ہم انشاءاللہ ایک آواز اٹھائیں گے، بلکہ جو بھی ہم امریکہ میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر ہم اپنی موجودگی کے لیے ساتھ ہیں. کیا پاکستانیوں کو یہاں آپ کوئی پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ پیغام سے کیا میں دوں گا پاکستانیوں کو، ماشاء اللہ اور اچھے لوگ وہاں پر موجود ہیں. اچھی طرح احساس ہے کہ 9/11 کے بعد سے پاکستان خاص طور سے مسلمانوں کی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک چینج آیا ہے. دنیا میں دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہوا ہے، جس کی بڑی تکلیف ہم لوگوں کو پہنچی ہے، اور کافی تکلیفیں اور صوبیں ہم نے اٹھائی ہیں.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویے سے یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک امن پسند مذہب ہے، اور جن لوگوں نے اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا ہے ان کا ہم سے، یہ اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ کسی شکل میں ہو، کسی رنگ میں ہو، کسی صورت میں ہو، ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا ہم دہشت گردوں سے کوئی تعلق ہے. یہ بات ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے رویے سے، اپنی دوسری چیزوں سے ثابت کر کے دکھانی ہوگی دنیا کو ایک بار پھر. اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اسلام میں قتل و غارت گری نہیں ہے، اور ہم کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے جو دہشت گردی میں انوالو ہو. اگر ہم نے یہ اپنے جو ہمارے اصل مسلمانوں کا جو اسلام کا فلیور ہے اصل، اگر وہ دنیا کے سامنے آ جائیں تو آپ یہ یقین کریں کہ یہ دنیا سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نہیں کر دے گی، کیونکہ ہم نے اتنا غلط پکچر اسلام کی پینٹ کی ہے. ہمارے، میں کہتا ہوں کہ جو پیچھے عالم تو میں نہیں کہوں گا، جو لوگ گزرے ہیں جس کو ہم نے فالو کیا ہے کرتے تک، انہوں نے بڑا مزاح کیا ہے، بڑا جہاد کو غلط استعمال کیا ہے، بہت انتہائی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کا خمیازہ مسلمان اور خاص طور سے پاکستانی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں دنیا بھر میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم دنیا کو یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ دہشت گردوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. عمران اسماعیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن کی جانب سے. انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی، مہربانی. السلام علیکم. سوال ہمارا تھا کہ آپ کی پارٹی انٹرنل الیکشن نہیں کراتی یا برائے نام الیکشن ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب ہر مرتبہ جیت جاتے ہیں، تو اگر پارٹی میں ہی جمہوریت نہیں ہے تو آپ ملک میں کیسے جمہوریت لائیں گے؟ اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں باپ کے بعد بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں، اور پھر ان کی گاڑیوں کے آگے لیڈروں کی، اور یا ان کے بچوں کی گاڑیوں کے آگے، یعنی ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اور بلاول کی گاڑیوں کے آگے سینئر کارکنان، سینئر عہدیدار اس طرح سے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی گاڑی میں بیٹھے افراد نے نہیں دیکھا کہ یہ ہمیں وہاں ریسیو کر رہے تھے یا یہ ہمارے آگے پیچھے نہیں تھے، تو اگر وہ عہدوں پر ہوں گے تو انہیں عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور عہدوں پر نہیں ہوں گے تو انہیں عہدے مل جائیں گے. یہ سیاسی کلچر ہمارے یہاں پروان چڑھ رہا ہے. اور اسی طرح جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اس سے بھی زیادہ سینئر ترین اور بزرگ سیاستدان جو پارٹی کا حصہ ماضی میں 20 سال، 25 سال، 40 سال سے رہے ہوتے ہیں، وہ آزادانہ طور پر اپنی رائے نہیں دیتے اور دے ہی نہیں سکتے. اور ساری بڑی پارٹیاں موروثی ہیں، اور پارٹی میں محب وطن، سمجھدار اور سیاسی تجربہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، مگر انہیں کبھی نہ تو بولنے دیا جاتا ہے اور وہ خائف بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی میں سارے اچھے لوگ ہیں اور آپ کی پارٹی کوئی انوکھی پارٹی ہے ماں سوائے عمران خان کے. اب یہ سارے لوگ جو کرپٹ ایلیمنٹ ہیں سیاست کے اندر، وہ جب بھی کبھی جیتتے ہیں یا وہ سیاست ہی اپنے مفاد کی خاطر کرتے ہیں، تو وہ ہر اس پارٹی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے انہیں شیلٹر ملتا ہے. تو وہ لوگ آپ کی پارٹی میں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. آپ نے سنا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اگر ہمارا پاکستان آنا ہوتا تو آپ ہماری سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ میں آ کر دیکھ لیں، بلکہ چاہیں تو ریکارڈ کر لیں. بات یہ ہے کہ اس وقت تو آپ کی پارٹی جیتی ہوئی نہیں ہے نا، اور آپ ٹیسٹ بینچ پر ہیں ہی نہیں. آپ ٹیسٹ بینچ پہ تو اس وقت آئیں گے جب کہ آپ کی پارٹی جیت جائے گی، جیسے کہ آپ آج ہیں. اور آج آپ بولنے کی کوئی عمران خان صاحب کے سامنے جرأت نہیں کر سکتا یا ان کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ ڈیموکریٹک سوچ کا آدمی ہے اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ذاتی طور پر ہمارا خیال ہے، ضروری نہیں کہ یہ صحیح ہو. آئیے کچھ حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو صرف عمران خان کے نام پر پاکستانی عوام نے ووٹ دیا ہے، اور وہ انگلینڈ سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر سیاست کی خاطر پاکستان آئے، اور سیاست میں بھی ان کا مطمع نظر جو وہ کہتے ہیں اور جو ہم محسوس کرتے ہیں اس کے حساب سے ملک کی بہتری اور غریب عوام کو سہولتیں ملنا یا معاشرے کا جو بگاڑ اب تک ہو چکا ہے اس کی خاطر
اور یہاں آ کر انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، اور ان کے بظاہر سارے حساب کتاب کلیئر ہیں۔ اب کوئی جناتی، کوئی آفاقی کوئی چیز اگر ان کی کوئی خرابی نکال لے تو اس کا تو ہمیں نہیں معلوم، اور یہی وجوہات ہیں ان کے ووٹ بینک کی۔ ابھی تک تو جو ہمیں ایسا لگ رہا ہے تو اس پر ہم بات کریں، ہمارا نہ تو اس پارٹی سے یا کسی اور پارٹی سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی ہر چیز ان کی کبھی اچھی لگے گی، اور اگر یہ ان معیار پر پورا نہیں اترا جس میں کہ پوری دنیا میں لیڈر پورے اترتے ہیں، تو لوگ پھر ان لیڈروں کو بھول جاتے ہیں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو عوام نے بھلا دیا، اگرچہ کہ کسان، مزدور اور طلبہ کی یہ پارٹی ہوا کرتی تھی، مگر اب نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان کے خاندان کا کوئی فرد اس کے پیچھے نہیں ہے جو اس کی جگہ سنبھالے گا، اور اس کے بچے سینئر لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں صرف عمران خان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اوورسیز میں رہنے والوں کی ایک بڑی مجبوری یہ ہے کہ رہتے تو یہاں ہیں مگر دل ان کے پاکستان میں دھڑکتے ہیں۔ ساری سیاسی پارٹیاں حکومت میں آ کر اس حد تک ملک کو لوٹتی رہی ہیں کہ فوج کو مداخلت کرنا پڑی ہے۔ یہ بات ہمیں کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خوف ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے یا ہمارا کوئی مفاد آپ سے جڑا ہوا ہے، لیکن پاکستانی عوام اس حد تک اچھا نہیں لگتا لفظ ادا کرتے ہوئے، مگر دوغلے پن کا شکار ہے۔ اور اب عمران خان کو خفیہ ادارے وہ تمام چیزیں بتا چکے ہیں جو کہ کسی لیڈر کو جیتنے کے بعد بتائی جاتی ہیں تاکہ ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ عالم اقوام سے ڈیل کر سکے۔ اور آج تک دنیا میں کسی نارمل اور سیدھے سادے راستوں پہ بائی بک چلنے والوں نے دنیا کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے جنون کا ہونا ضروری ہے، اور جنونی لوگوں نے تاریخ بنائی ہے دنیا میں۔ اور پاکستان کی بھی حالت اس حد تک خراب دگرگوں ہے سیاسی اور معاشی کہ اس کے لیے اگر کسی کے پاس جنون نہیں ہوگا تو وہ جنون کی حد تک دن رات کام کرنے کی حد تک، جس طرح قائد اعظم دن رات لگے رہے، اور تب یہ مملکت جو ہے انہوں نے ہمیں حاصل کر دیا، اور اس میں ہمارے افراد بھی دامے درمے سخن جانے دیتے رہے، سرحدوں پہ کٹتے رہے، ٹرینیں لٹتی رہیں۔ پچھلی حکومتوں نے نت نئے فراڈ کے طریقے اختیار کیے، لوٹ مار کے طریقے اختیار کیے کہ انہوں نے تمام اداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس میں تمام اداروں میں اپنے افراد ایسے انہوں نے داخل کر دیے ہیں، انہیں اپائنٹ کر دیا ہے جس کا کوئی میرٹ سے نہ واسطہ تھا نہ کچھ، صرف وہ ان کی میرٹ یہ تھی کہ وہ ان کی لوٹ مار میں ان کا ساتھ دیں اور آنکھیں بند رکھیں۔ لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس حد تک خود بھی لوٹا کہ اب وہ ایک ہی طرح سے خوف کھاتے ہیں، جیسے یہ لیڈران جنہوں نے لوٹ مار کی ہے یہ خوف کھاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی خوف کھاتے ہیں، اور ادارے اور پلس یہ سارے کے سارے عمران خان کی راہ میں مزاحم ہیں۔ اور یہ عمران خان کی راہ میں مزاحم سے مطلب ہمارا یہاں یہ ہے کہ جو ایک احتساب کا عمل ملک میں کرنا چاہتا ہے اس کے راہ میں اس طرح سے مزاحم ہو گئے کہ اگر انہوں نے یہ ان کا راستہ نہیں روکا اس حکومت کا تو وہ خود سب کے سب جیل میں ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تمام سیاسی پارٹی کے سارے لوگ جیل میں ہوں گے، ان میں تو تمام سیاسی پارٹیوں میں تو بے تحاشا اچھے لوگ، محب وطن اور سیاسی سوجھ بوجھ کے لوگ موجود ہیں۔ تو بات تو یہاں خراب ایلیمنٹ کی ہو رہی ہے جو کافی حد تک ہر جماعت میں موجود ہے۔ پیپلز پارٹی ان لمحات میں جب بے نظیر مرحومہ کا قتل ہو چکا تھا اور ابھی تدفین ہونے جا رہی تھی اور مخدوم امین فہیم کو پارٹی لیڈر ہونا تھا، سینئر وہی تھے، مگر جس طرح سے سیاسی ڈکیتی ہوئی اور پارٹی کے سینئر ترین افراد سب کو جانتے ہوئے مخدوم امین فہیم مرحوم کا ساتھ دینے کی بجائے یہ کہتے سنے گئے کہ مخدوم زیادہ سے زیادہ 3-4 MP اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس وقت جبکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں ڈکیت، یعنی اس حد تک جھوٹ جو ہے وہ سچ نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہی سچ ہے، اور ہم من حیث القوم اور پورے معاشرہ ہمارا اس طرح سے خرابی کا حصہ بن چکا ہے کہ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ شاید جو ہمیں خرابی نظر آ رہی ہے یہ ہمیں بھی نظر نہیں آنی چاہیے، اور شاید ہم بھی اس کو اس طرح سے اس نظر سے نہیں دیکھ پاتے کہ یہ خرابی ہے۔ اور اس وقت مخدوم امین فہیم کے بارے میں یہ تھا کہ یہ سندھ میں اپنے گاؤں تک محدود ہو کے رہ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ ہے سو کال جمہوریت۔ اور اگر فوج کی بات کریں تو اس میں جونیئر کو جب کسی ایبلٹیز کی بنیاد پر وزیر اعظم اس سے جونیئر کو کسی کو اپائنٹ کرتا ہے اور سینئر کو نہیں لیتا تو سینئر اس پہ احتجاج نہیں کرتا، بلکہ صرف وہ استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا ہے۔
یہ ہمارا انسٹیٹیوشن مضبوط ترین انسٹیٹیوشن ہے اور محب وطن ہے اور یہ لوگ سرحدوں پر جان دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آ جائیں، مگر انہیں تو سیاست میں مجبوراً آنا پڑتا ہے. ایک جنرل بننے میں جتنے ماہ و سال لگتے ہیں اور جتنی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد جنرل بنتا ہے اور وہ کہیں جنگیں لڑتا ہے، پوری دنیا میں جنرل کے لیے تقریباً اتنا ہی وقت اور لگتا ہے اور اتنا ہی وہ ذہین ہوتا ہے اور وہ ملک کا تھنک ٹینک ہوتا ہے. دوسری طرف اس کی نامینیشن ایک چائے بیچنے والا کر دے جیسے مودی ہمارے پڑوس میں ہے، یہ یقیناً ایک مذاق ہے. اور پھر اس کا دامن بھی داغدار ہوتا ہے، یعنی جو وزیر اعظم بن کر آیا ہے اور وہ کرپشن کے الزامات پر بھی، الزامات کیا وہ جرم ثابت ہو چکے ہیں ان لوگوں پر، اور وہ ان کی جنرل کی نامینیشن کر رہے ہیں. اور یہ ملک کی خدمت نہیں ہوتی ہے. اگر تو امریکہ اور یورپ کی طرح سے جمہوری نظام ہو تو پھر تو یہ بات صحیح ہے، مگر جب خاندان کا ناکارہ بچہ سیاست میں آ کر ملک کا وزیر اعظم بن جائے تو ملک کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ وہ ملک کی قسمت سے کھیلے اور ملک کو لوٹے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اور جمہوریت کے نام پر بدترین عاملیت کے خلاف بول سکیں کوئی کسی سینئر ترین پارٹی کے لیڈر کی یہ جرت نہیں ہوتی. یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب بیرونی طاقتیں بساط پر اپنے مہرے سجا دیتی ہیں اور پیسے کی زور پر لوگوں کو خریدتی ہیں، اور جن میں وہ لوگ جو صحیح سمت میں جا رہے ہوتے ہیں اور سیدھے ہوتے ہیں وہ اس میں ہار جاتے ہیں. مگر ان کے سامنے جیسے جنونی شخص لگتا ہے عمران خان، اور محب وطن بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں اور وہ کرسی پر بھی آ چکے ہیں. تو جیسے عمران اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں بڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں خان صاحب کو. تو اب اس لمحے جب وہ یہاں تک پہنچا ہے تو اس کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، مگر جمہوریت کے طور پر ان کو اپنی پارٹی کے جو ان کے ذمہ دار اور ان کے قابل اعتبار ساتھی ہیں ان سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، اور پھر ان کو جو ان کے پاس رپورٹیں ہیں انٹیلیجنس کی اسی طرح سے ان کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے. چونکہ ملک میں سیدھے طریقے سے کھیل سیاست کا نہیں کھیلا جا رہا، تو آپ کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس طرح فاؤل کھیل کر دوسری جماعتیں جیت رہی ہیں. بس صرف آپ کو کرپشن اور ملک کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے، اور کرپشن آپ کو نہیں کرنی چاہیے اور کرپشن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور ایسا ہی لگتا ہے جیسے جہانگیر ترین خان پہ ابھی کرپشن کا الزام ہے صرف، اور وہ لگتا ہے کہ وہ اس کو وہ دھو دیں گے، اور صرف یوں لگتا ہے کہ ایک جاندار ساتھی کو عمران خان سے الگ کیا گیا ہے، اور اگر ان پہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہیں کہا بھی جائے جو بھی کچھ عدالتیں کہیں، اور پھر ان کو پارٹی سے بھی الگ کیا جائے. ان کو سیاست سے تو آپ نے پہلے ہی الگ کر دیا ہے. جہانگیر خان ترین پی ٹی آئی کا ایک ایسا نقصان ہے جو شطرنج کی چال میں فضی کی طرح ہٹا دیا گیا ہے، لیکن آج بھی ذہین ترین جہانگیر خان پی ٹی آئی کو سیاست میں کامرس کے ذریعے ایک ایسی جگہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو یقیناً وہ خود نہیں جانتے، جس کے لیے پیسہ اور حکومت کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر یہ فائدہ وہ صرف پی ٹی آئی کو ہی پہنچا سکتے ہیں. اور یہ پوزیشن بھی ان کی ایک خاص وقت تک کے لیے، جب تک کہ وہ نیوٹرل یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تب تک قائم رہ سکتی ہے. تو ہم تو جہانگیر ترین خان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو ان کے انٹرویوز ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک طاقت پی ٹی آئی کی خاص چال چلنے کے بعد شطرنج کے مہروں کی طرح ایک اچھا مہرہ جو ہے عمران خان کا کٹ چکا ہے. ہر روز ٹاک شوز میں بکاؤ میڈیا اور وہاں پارٹیوں کی طرف سے بھیجے گئے ترجمان جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگ بیزار ہوتے ہیں ان کے ان تمام بحث و مباحثے سے، اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جلدی سے بند ہو اور ہم ٹی وی پر ڈرامے لگائیں یا ٹی وی بند کر دیتے ہیں. مگر یہ کہ وہ بکاؤ مال صرف اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنے پارٹیز کے لیڈران کی کرپشن کو چھپائیں، اور وہ میڈیا جو ان کو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے وہ ایک 40 منٹ 35 منٹ کے پروگرام کو وہ اس طرح سے الجھا دیتا ہے، اتنے مہمان لے آتا ہے کہ وہ چوپال پہ جیسے لگتا ہے کہ چوراہے پہ کوئی بحث کر کے اور ملک چلایا جا رہا ہے. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو پھر ایک مرتبہ فوج بالکل قریب ہے آنے کے، اور وہ جائز ہوگی کہ ملک اگر نہیں سنبھل رہا ہے تو ڈوبنے نہیں دیا جا سکتا ملک کو، اور مجبوراً پھر فوج کو آنا پڑ سکتا ہے. ناظرین، آخر میں اپنے میزبان جبار میو کو شکاگو سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.